بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الخیر اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ سب دیکھنے سننے والوں کو یو این فیملی ملک ارشد یوٹیوب کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ بھائی میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ ایک چینل شروع کیا ہے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، آپ لوگوں سے رابطے میں رہنے کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کریں۔ میرا چینل یوٹیوب پہ ہے، یو این فیملی ملک ارشد کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں یار، اور لائک وغیرہ بھی کریں، کمنٹس وغیرہ بھی کریں، تاکہ اور اچھے سے اچھا اور جرأت سے بندہ ولاگ بنا سکتا ہے۔ چلے بات کرتے ہیں سیاست کی۔ 25 تاریخ کو قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹائر ہونا تھا۔ غالباً میں نے 22 اور 23 کو ایک ولاگ بنایا تھا۔ میں نے مستقبل کی ساری باتیں بتا دی تھی کہ قاضی صاحب آج آپ کرسی پہ ہیں، آج سارے لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، آپ نے بس 26 تاریخ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کون سی فصل بوئی ہے اور اس فصل کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سب لوگوں نے آپ کا اصل چہرہ دکھا دینا ہے۔ وہی ہوا جو میں چاہ رہا تھا، کیونکہ اس وقت میں بھی مجبور تھا۔ کہیں کوئی اس ملک اور قوم کی روایت رہی ہے، اور ظلم کرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب میں اقتدار میں ہوں یہ قوم کبھی نہیں بولے گی، یہ قوم کبھی بھی میرے خلاف بات نہیں کرے گی۔ جو ہی میں اقتدار سے ہٹوں گا تو یہ قوم پھٹ پڑے گی۔ بالکل وہی ہوا۔ 26 کو اس کی ریٹائرمنٹ مکمل ہوئی، 27 کو اس کی فلائٹ تھی انگلینڈ کی۔ تو وہ جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کیا کیا اس پہ لعنت ملامت ہو رہی ہے، اس کے فیصلوں پہ بات ہو رہی ہے، لیکن سبق کوئی بھی نہیں سیکھتا۔ نمبر 1 عوام بھی نہیں سیکھتی کہ یار ہم جابر سلطان کے سامنے کیوں نہیں کلمہ حق کہتے۔ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو شیروں کی طرح باہر بھلوں سے نکل آتے ہیں، کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی نہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ رانگ ہے، چاہے کوئی بھی ہو رانگ ہے، تو اس کے منہ پہ بات کرو۔ بڑی مثالیں ہم لوگ دیتے ہیں جی، حضرت عمر کے زمانے میں حکمرانوں سے پوچھ لیا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، آپ نے دوسری یہ قمیض کہاں سے لی؟ میرے بھائی ان کو بھی پتا تھا کہ یہ وہ حکمران نہیں ہے کہ جس سے میں کوئی سوال کروں گا تو کل وہ میرے اوپر ناجائز قبضہ، دہشت گردی کا پرچہ کرا دے گا۔ اس کو پتا تھا یہ انصاف پسند حکمران ہے۔ اس وقت لوگوں میں بھی جرأت ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اگر آج بات کر لیں گے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ان کو بھی پتا تھا جو موجودہ حکمران ہے جس سے ہم سوال کر رہے ہیں نا، وہ بھی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، وہ کبھی بھی غصہ نہیں کرے گا، وہ بقاعدہ جواب دے گا، اپنی ایکسپلینیشن دے گا۔ اسی طرح بالکل آج کل کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اگر آج ہم نے موجودہ حکومت کے خلاف یا کسی بھی موجودہ حکومت چھوڑو کسی بھی ظلم کے خلاف بات کی تو مجھ سے پوچھ کر الٹا اس کے اوپر اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ بندے کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا وہ نام ہی نہیں لیتی کسی کے خلاف بات کرنے کی۔ بہت ملک کے حالات خراب ہیں۔ یقین جانیے کہ اتنی لاقنونیت ہے، جس کے پاس 1 سال کا 2 سال کا بھی اقتدار ہے نا، قسم خدا کی انہیں انت چکی ہے۔ آپ SHO دیکھ لے، SP دیکھ لے، جس کے پاس ابھی ریٹائرمنٹ کے 1 سال رہتا ہوتا ہے، وہ فرعون بنا ہوتا ہے، اور جب وہ ریٹائر ہوتا ہے فقیروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اس کے کوئی منہ نہیں لگتا۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی اگر اس قوم نے قوم بننا ہے یا ہجوم رہنا تو ٹھیک ہے، چل رہا ہے، ہر بندہ اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے،
غریب آدمی مارا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے یا جس کی ذرا تھوڑی سی سفارش ہے وہ موجے اڑا رہا ہے۔ تو ہمیں قوم بن کے سوچنا چاہیے، ظلم کے خلاف ہمیں ڈٹ جانا چاہیے، اور جو کسی کے خلاف جہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو اسی وقت اس کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ یہ ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں جی، چلو کم از کم ہم دل سے برا کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں حکم ہے آپ زبان سے، ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے زبان سے روکے، زبان سے نہیں تو دل سے برا کہے۔ اور دل سے برا کہنے والے کو ان کو حکم دیا گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان نہ دی ہو، وہ اپنا زبان کٹوا چکا ہو جہاد میں، پھر اپنے بازو کٹوا چکا ہو، پھر وہ دل میں برا کہہ سکتا ہے، اس کو حق ہے۔ ہم نے اوپر سے پہلی فارم ہی پکڑ لیا، نہیں ہم اس کو دل سے تو برا کہہ رہے ہیں نا۔ وہ برا کہنا برا نہیں ہوتا بھائی، برا وہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی زبان سے جہاد کرو، جب اس قابل آپ کی زبان نہیں رہ گئی تب آپ جو ہے نا اس کو ہاتھ سے روکو۔ جب ہاتھ بھی سمجھتے کہ مجبور ہو گیا، اب ہاتھ بھی اس کے ظلم کو نہیں روک سکتے، پھر دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کا راہ، پھر اس کو دل سے برا کرو۔ وہ دل سے برا کہنے سے ایسے قبول ہوگی آپ کی۔ لیکن ہم جو ہے بجائے ہاتھ سے روکنے کے، بجائے زبان سے روکنے کے، دل میں برا کہہ کے شروع ہو رہا ہے، نہیں جی ہم قرآن پہ عمل۔ یار چھوڑو بھائی، آپ تھوڑی سی اپنے اندر جرت پیدا کریں۔ میں نہیں کہتا کسی کے بھی خلاف ہو، لیکن کم از کم ظلم کے خلاف تو اکٹھے ہو جائے نا۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسے بندے کو جرت نہیں ہونی چاہیے تھی، اگر اس وقت بھی اگر آپ لوگ 10 بندے، 100 بندہ، 200 بندے کو توہین دارہ لگا سکتا، اور کیا کر سکتا ہے؟ میں ایک چیف جسٹس کے پاس کتنی کچھ ضرورت ہے، میں 10 بندوں کو توہین دارہ میں سزا دے لے گا، 200 کو دے لے گا، 500 آنے والے سب چیف جسٹس کے کان کھڑے ہو جانے ہیں کہ نہیں یار اب اس قوم سے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ لیکن کیا کریں، وہ بھی مجبور ہے، جو حکومت ہے وہ کسی اور ہاتھوں سے مجبور ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم تو دعا گو ہے، یا اللہ اس قوم پہ اپنی رحم فرما، اور ان لوگوں کو اتنی جرت دے کہ یہ اپنا حق لے سکے۔ اسی بات پہ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو کائنڈلی تعاون کیجیے گا اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔